اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم یہ لیکچر نمبر 12 پڑھنے لگے۔ پیج نمبر ہے 99۔ اب یہاں تک آپ نے مطلب 99 کے پھیر میں پڑھنے سے پہلے جو کچھ پڑھا اس کو اپنے ابھی تقریباً انہی باتوں کی تکرار ہوتی رہے گی مختلف زاویوں سے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سارے زاویوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لیکچر نمبر 11 میں جس کا عنوان اندر کی آواز تھا، اس میں یہ بات بتائی گئی کہ ساری کائنات جو ہے یہ ایک مرکز سے بندھی ہوئی ہے، اور انسان کے اندر جو لطیفہ نفسی ہے یہ چراغ کی لو کی طرح ہے، اور وہ اس کی لو سرچ لائٹ کی طرح کہہ لیں، کیونکہ یہ چراغ وغیرہ ہم لوگوں نے اب کم ہی دیکھے ہیں، خاص طور پہ ینگ جنریشن میں۔ تو جس طرح ایک سرچ لائٹ کی روشنی جہاں تک جاتی ہے پھر اس میں شیڈز ہوتے ہیں، کہیں وہ ہلکی پڑ رہی ہے، کہیں بہت ہلکی پڑ رہی ہے، کہیں تیز پڑ رہی ہے، کہیں بہت تیز پڑ رہی ہے۔ تو یہ جو 4 درجے ہیں، بہت ہلکی، ہلکی اور پھر تیز اور پھر بہت تیز، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے نام رکھے گئے ہیں وہمہ، خیال، تصور اور احساس۔ اور اسی احساس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک طریقہ بتایا گیا، پھر انر مطلب چیزوں میں جو خیالات ہیں وہ کس طرح آواز بن کر گونجتے ہیں انسان کے اندر، اور پھر ایک ذاتی تجربہ جو حضور مرشد کریم نے اس چیپٹر کے آخر میں لکھا کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے جب یہ قانون لکھوا رہے تھے تو فرمایا کہ میں کشمیر میں زعفران کے کھیتوں کی طرف میرا ذہن مرکوز ہو گیا، اور وہ کھیتوں کا تصور قائم کر کے میں نے لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے۔ یعنی تصور قائم ہوا، تصور میں زعفران کے پھول کھلے ہوئے ہیں، اور پھر ان کی خوشبو محسوس کرنے لگے، لمبے لمبے سانس لے کر، جیسے باقاعدہ فیل کر رہا ہے کوئی کہ واقعی جیسے ان کھیتوں میں کھڑا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کمرہ اور گھر کا صحن زعفران کی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ یعنی یہ عمل جاری رہا، ذہن زعفران کی خوشبو پہ اس قدر مرتکز ہو گیا کہ یہ احساس وہاں پہ موجود لوگوں کا احساس بنتا چلا گیا۔ اب اس ذاتی تجربے کو علیحدہ لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ہمارے شعور میں بٹھا دی جائے کہ یہ ہر چیز کو جس طرف بھی ذہن مرکوز ہو ہمیں اس کو اس درجے محسوس کرنا آنا چاہیے۔ اب یہ ذہن بنانا ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ روحانیت سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو ذاتی تجربہ جو میں نے اس کو اسی لیے ریپیٹ کیا کہ یہ تیزی میں یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، اس کو نہ یہ نظر سے اوجھل نہ ہونے پائے کہ ایک بندہ جب کسی چیز کو اپنے تصور میں محسوس کر کے اس کی خوشبو سونگھ سک رہا ہے، شامہ سے کام لے رہا ہے، یعنی نظر سے دکھ رہا ہوگا، وہاں پہ چلتی سرسراتی ہوا کی سرسراہٹ بھی سن رہے ہوں گے، تو اس کی خوشبو بھی محسوس کر رہے ہوں گے، اور وہ محسوسات میں ایسی شدت کہ لوگوں کو کمرہ معطر ہونے کا احساس ہوا۔ یہ ہے پریکٹیکل روحانی تجربہ۔ تو یہ پیج نمبر 99 پہ شروع کرتے ہیں جی، لیکچر نمبر 12۔ عنوان بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ لا علمی بھی علم ہے، لا علمی
بھی علم ہے، یعنی یہ معلوم ہونا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، یہ بھی تو علم ہوا۔ لا علمی بھی علم ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے نہیں آتا، مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں معلوم، تو گویا یہ بھی تو ایک علم ہی ہوا نا۔ تو لا علمی بھی علم ہے۔ دیکھیں ایک روحانی بندہ کس طرح سے نیگیٹو کو بھی پازیٹو بناتا ہے، دیکھتا ہے پہلے اسے پازیٹو اور پھر بتاتا ہے، اور پھر بتانے سے پہلے اسے بنا دیتا ہے۔ اب لا علمی کو آپ جہالت کہتے ہیں، ہم اسے برا مانتے ہیں، لیکن روحانی بندہ کہہ رہا ہے یہ بھی ایک علم ہے۔ اور اس کی شرح کیا فرما رہے ہیں کہ جب بھی کسی علم کا تذکرہ ہوتا ہے دو باتیں لازماً درپیش آتی ہیں، علم کا منفی پہلو اور علم کا مثبت پہلو۔ جب ہم انکار کرتے ہیں تو دراصل ہم کسی ہے کی نفی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہے۔ جب ہم نہیں ہے کہہ رہے ہیں تو اصل میں نہیں کی نفی کر رہے ہیں، یعنی کوئی چیز موجود ہے۔ اگر کوئی چیز موجود نہ ہو تو اس کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ تو جب ہم علم کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو علم کے بارے میں ہمارے ذہن میں معانی ہوتے ہیں، اور جب ہم انکار کرتے ہیں تو نفی کو قبول کرتے ہیں۔ دیکھیے ذرا کیسی باریک بات ہے، ہم انکار اصل میں کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، اس کی نیگیشن کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، نفی کو قبول کر رہے ہیں۔ یعنی ہم ایسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے ہونے کا ہم کو علم حاصل نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہوا کہ لا علمی کا نام ہم نے نفی رکھا ہوا ہے، اور علم کا نام اثبات ہے۔ اثبات میں نے یس، اثبات میں نے پازیٹیوٹی، اور نفی میں نے نیگیٹیوٹی یا نو۔ تو لا علمی کا نام ہے نو، مجھے نہیں پتا، نہیں پتا۔ تو اسی طرح مجھے معلوم ہے، تو علم کا نام ہم نے اثبات رکھا۔ جب تک ہم لا علمی سے واقف نہیں ہوتے اس وقت تک علم کے دائرے میں قدم نہیں بڑھا سکتے۔ یہاں سے یہ قانون بن گیا کہ قانون یہ بنا کہ پہلے آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ واقف ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم واقف نہیں ہیں تبھی تو ہم واقفیت پیدا کرنا چاہیں گے۔ ہمیں علم ہوگا تو ہم کیوں اس طرف جائیں گے؟ ہمیں تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا۔ جب تک ہم لا علمی سے واقف نہیں ہوتے اس وقت تک ہم علم کے دائرے میں قدم نہیں بڑھا سکتے، یعنی لا علمی بھی ایک علم ہے۔ اب روحانی لوگ جو ہیں لا علمی کی معرفت کو علم لا اور علم کی معرفت کو علم الا کہتے ہیں۔ یہ جو لا الہ کا استعمال ہے وہ یہاں پہ روحانی بندہ اس طرح کرتا ہے، علم لا یعنی علم لا علمی کی معرفت، اور علم الا یہ علم کی معرفت ہوئی۔ مجھے جو چیزیں معلوم ہیں، جو زندگی میں گزار چکا ہوں، وہ جو میرے سارے تجربات ہیں وہ میرا علم بن چکے ہیں۔ اب میں اگر اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو وہ علم الا ہوگا، لیکن جو چیزیں مجھے معلوم نہیں وہ علم لا ہوا۔ اب نور کی ایک تجلی کا نام لا ہے اور دوسری تجلی کا نام الا ہے۔ اب غور کریں، نور کسے کہتے ہیں؟ خیال کو، اور اس کی خیال کی نور کی تجلی یعنی کہ اس کا ڈسپلے، یعنی خیال کا ایک ڈسپلے کیا ہے؟ اس کا نام ہے لا، کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا خیال ہے، اور دوسری نفی تجلی کا نام ہے الا، یعنی مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ جب سالک علم لا سے واقف ہو جاتا ہے، یا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، لا شعور سے واقف ہو جاتا ہے، لا شعور یعنی وہ جان لیتا ہے کہ یہ چیز میرے شعور میں نہیں ہے، یعنی اپنے لا شعور سے متعارف ہو جاتا ہے۔ جب سالک علم لا سے واقف ہو جاتا ہے یا
اپنے لا شعور سے واقف ہو جاتا ہے. آپ غور کریں ذرا کیسا عجیب نظام ہے. ہماری عام شعوری نظام کی بات کر رہا ہوں میں کہ ہم جو کہتے ہیں نا شعور کا مطلب ہے جاننا، تو جو نہیں جانتا اس کا نام ہم نے مطلب لاشعور رکھا. لیکن عام سینس میں ہم شعور کہتے ہیں جاننے کو، اور جو سب کچھ جانتا ہے اس کا نام لاشعور رکھ دیا. غور کریں. اب اس کے پیچھے یہ باریک سی بات فرق سمجھیں کہ سالک علم لا سے واقف ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے لاشعور سے متعارف ہوتا ہے یا ہونا چاہتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو کچھ جانتا ہے اس کی نفی کرتا ہے. اب خارجی دنیا کے توہمات، تصورات اور خیالات کو عارضی طور پر بھول جائے. اس میں لفظ ہے عارضی طور پر، یعنی وقتی اور لمحاتی طور پر اسے نظر ہٹا لے. یہ ہے نفی کا طریقہ. ہم کہتے ہیں جی کہ میں ہوں تو کیسے میں نہیں ہوں، میں اپنی نفی کرنے بیٹھ جاتا ہوں. میں کی تو نفی نہیں ہو سکتی، وہ تو ہے. تو صرف یہ ہے کہ جب ہم کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اپنی ذات سے توجہ ہٹا لینے کا نام ہے. صاف لکھا ہے عارضی طور پر بھول جائے، عارضی طور پر بھول جائے. یہ بہت پیچیدہ سبجیکٹ بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے کہ نفی 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 اور اثبات، نفی اثبات. وہ ایک شعر بھی یہ ہے، ہاں الف اللہ چمبے دی بوٹی لائی ہوں. مرشد من وچ، ہاں مرشد من وچ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوں. نفی اسبات دا پانی، ہاں ہر رگے ہر جائی، ہر رگ ہر رگ. ہاں اسی کی شرح فرما رہے ہیں مرشد کریم کہ جب سالک خارجی دنیا، دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے کہ خارجی دنیا کے توہمات، تصورات اور خیالات کو عارضی طور پر بھول جائے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو علم سے واقف نہیں ہوگا. اب آگے دیکھیں مثال کیا دے رہے ہیں. ایک پڑھا لکھا آدمی جب نیا علم سیکھتا ہے تو اس کی حیثیت نرسری کے بچے کی طرح ہوتی ہے. اب علم سیکھنے کے لیے موجود علم کی نفی کرنا ضروری ہے. یعنی اگر وہ دیکھیں نا، ایک بندہ ایم اے اردو کر چکا ہے، اب وہ انگلش سیکھنا چاہتا ہے تو الف اے بی سی سے ہی سیکھے گا نا. اگر وہ اپنے ایم اے اردو ہونے کو لے کر بیٹھے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کو بھولنا پڑے گا کہ میں ایم اے اردو، تب جا کے وہ انگلش سیکھ سکتا ہے. تو علم سیکھنے کے لیے موجود علم کی نفی کرنا ضروری ہے. اگر وہ اپنی علمی حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی نیا علم سیکھنا چاہتا ہے تو وہ نیا علم نہیں سیکھ سکتا. مثلا انگریزی پڑھا لکھا آدمی جب اردو پڑھے گا تو اسے الف ب پڑھنے کے لیے اے بی سی ڈی پر اصرار نہیں ہوگا. یہاں پہ اصرار کی املا ٹھیک کر لیں، یہ سواد سے ہونا چاہیے. یہ والا اصرار جو ہے یہ سر والا ہے، یعنی یہ تو رازوں والا اصرار آ گیا. تو ایک چھوٹا بچہ جو قاعدے کے ابتدائی حروف سے بھی واقف نہیں ہے، اس کو ہم کسی استاد کی شاگردی میں لے جاتے ہیں. استاد لا علمی کو علمی دائرے میں جب داخل کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے الف. بچہ سمجھے بغیر استاد کی نقل میں الف کہتا ہے، اور وہ بتدریج حروف کی شناخت کر کے اپنی لا علمی کو علم میں منتقل کر لیتا ہے. لیکن اگر یہی بچہ استاذ کی بات تسلیم نہ کرے تو وہ علم نہیں سیکھ سکتا. مثلا ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ مکتب میں جاتا ہے، استاذ بچے سے کہتا ہے کہ الف. باپ اپنے بچے سے یہ کہتا ہے بیٹا استاذ سے پوچھو کہ الف کیوں ہے یا الف بے کیوں نہیں ہے. تو نتیجہ تن بچہ عالم نہیں بنے گا. ہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ جب تک ہم لا علمی کی معرفت حاصل نہیں کرتے ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہوتا. یہ قانون فائنل حتمی ہے کہ جب تک آپ یہ مان نہیں لیتے کہ مجھے نہیں پتا
آپ پتہ نہیں چلا سکتے. کئی مرتبہ لوگ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ سے پہلے کیا تھا. اب یہ ایک ایسا سوال ہے جس سے ہر باشعور آدمی کبھی نہ کبھی پریشان ہوتا ہے. جو لوگ تفکر سے واقف نہیں ہیں وہ اس سوال کو محض خیال یا وسوسہ کہہ کر گزر جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے ذہن میں گہرائی ہے ان کا ذہن اس سوال کا بار بار اعادہ کرتا ہے، یعنی اس کو دہراتا رہتا ہے، اور اگر جواب نہیں ملتا تو وہ خدا کی ذات سے انکار کر بیٹھتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ وہ علم کو عقل سے اور اللہ کے ذہن سے علم لا کو سمجھنا چاہتے ہیں. یہ بات روحانی علوم کی روشنی میں فرمائی ہے. ٹھیک ہے. اب غور کریں کہ سوال میں کیا غلطی ہے. یعنی جب آپ غور کریں گے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا، تو اللہ تو وقت کا خالق ہے. اللہ وقت کا خالق ہے، تو اس کے لیے پہلے اور بعد ہو ہی نہیں سکتا. یہ لاجیکل بات آ گئی. جب آپ نے غور کیا، اعادہ کیا، اور جب سمجھا کہ اللہ کیا ہے، اللہ خالق ہے. کس کا؟ وقت کا بھی تو خالق ہے. اور پھر ہمارا دنیاوی معاشرتی یا یہ علم حصولی یا شعوری نظام کے تحت جو وقت کے معیار ہیں وہ تو زمین کی گردش سے بندھے ہوئے ہیں کہ زمین کی ایک روٹیشن کو آپ 24 گھنٹے کہہ رہے ہیں. تو جس زون میں زمین کی روٹیشن نہیں ہے وہاں کون سا وقت ہے؟ تو لہٰذا اللہ سے پہلے کسی وقت، یہ میں لاجیکلی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ ذرا اس سے خود غور کر کے اس بات کو سمجھ سکیں کہ یہ کتنا ضروری سوال ہے اور اس کو کس طرح گہرائی میں جا کے آپ کو خود ریزالو کرنا ہے. تو یہ وسوسہ نہیں ہے، اس کا اعادہ کرتا ہے. اور اگر جواب نہیں ملتا، یعنی یہ میں نے اس لیے جواب عرض کر دیا تاکہ آپ انکار نہ کر بیٹھیں. بات صرف یہ ہے کہ وہ علم کو عقل سے اور اللہ کے ذہن سے علم لا کو سمجھنا چاہتے ہیں. وہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، تو پھر علم لا کو سمجھنے کے لیے آپ کو اللہ کے ذہن سے ہٹنا ہے. یہ ہو گئی بات صوفیانہ انداز میں یا ایک روحانی بندے کے انداز میں. اور جو میں نے عرض کیا وہ ایک عام لے مین کی طرزوں میں ایک بڑے کی بات کو سمجھنے کے لیے خود گھڑوند کی ایک بات بنا لی کہ بھئی اللہ تو خالق ہے، خالق ہونے کے ناطے ٹائم کا بھی خالق ہے، زمانیت بھی اس کی تخلیق ہے. تو اس سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے ٹائم؟ وہ تو خود موجود تھا وقت سے پہلے بھی، تو اس لیے اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. جب سالک کا ذہن پوری طرح علم لا، یعنی علم لا، یا دیکھیے یہاں پہ علم لا کو ایک اور نام دینے لگے، وحدانیت کے تصور کو سمجھ لیتا ہے، تو وہ اللہ کی معرفت میں پہلا قدم اٹھا دیتا ہے. یعنی یہ بات جب سالک کو پوری طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے، اور سالک کسے کہتے ہیں؟ وہ جس نے اپنے رویوں کو درست کیا. سالک سے نا سلوک کرنا. جب پوری طرح علم لا، یا لاشعور بھی کہا تھا، اور یہاں پہ دوسرا لفظ کیا لائے ہیں کہ وحدانیت کے تصور کو سمجھ لیتا، تو وہ اللہ کی معرفت میں پہلا قدم اٹھا لیتا. یہ پہلا قدم ہے کہاں؟ اللہ کی معرفت کا. پہلے پہل اسے اپنی ذات کا عرفان حاصل ہوتا ہے. جب وہ اللہ کو سمجھنے لگ جائے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، اور تلاش کرنے کے باوجود بھی وہ خود کو کہیں نہیں پاتا کہ بھئی میں کون ہوں، میں کیا ہوں. اس کا جواب نہیں ملتا تو وہ خود کو کہیں نہیں پاتا. جب اس کے علم کی نفی ہو جاتی ہے، یعنی میں کہاں تھا، کہاں سے آیا، یہ سب باتیں نہیں پتا نا، تو پھر اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات تھی. تو وحدانیت کا صحیح احساس اور معرفت کا صحیح مفہوم اس کے احساس میں داخل ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی نے تخلیق کیا ہے، میرا کوئی خالق ہے.
جس نے مجھے بنایا ہے. یہاں سے اس طرح اس کے احساس میں یہ بات، احساس میں، خیال میں نہیں، تصور میں نہیں، احساس میں بات داخل ہوتی ہے. اور یہی وہ مقام ہے جس کو فنائیت کہتے ہیں. جب سالک لا کے انوار کو اپنے ادراک کی گہرائیوں میں محسوس کرنے لگتا ہے تو شعور سے بالا تر ہو کر لاشعور میں داخل ہو جاتا ہے. جب سالک لا کے انوار کو اپنے ادراک کی گہرائیوں میں محسوس کرنے لگتا ہے، یعنی اس کی حسیات اس چیز کو، لا کے انوار کو، یعنی لا سے آنے والی افکار اور فکر اور سوچ کو محسوس کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شعور سے بالا تر ہو جاتا ہے، لاشعور میں داخل ہو جاتا ہے. اور جب وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کی اپنی ذات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور اس کا علم تو نفی کا درجہ رکھتا ہے، تو اس کے اندر استغراق پیدا ہو جاتا ہے. اب استغراق کا لفظ غرق ہونے سے، یعنی ذہن اللہ کی وحدانیت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. استغراق کو حاصل کرنے کے لیے تفہیم میں، یعنی استغراق کو حاصل کرنا تفہیم ہوا. تفہیم میں نے بات کی سمجھ، اسی چیز کو ادراک کی گہرائیوں میں محسوس کرنا. اب یہ ساری مشقیں کرنے سے آتا ہے. یہ مشقیں کیا ہے؟ تفہیم میں پہلا مرحلہ مسلسل بیدار رہنے کا عمل ہے. مسلسل بیدار رہنے یعنی 72 گھنٹے تک جاگنے، اور اس کے بعد 2 گھنٹے 45 منٹ کی نیند کی مشق کرنے سے سالک کے اندر قوت القاء پیدا ہو جاتی ہے. دیکھیں کتنا کمانڈ چاہیے آپ کو، اپنے ارادے کی طاقت کو کتنا بڑھانا ہے کہ آپ اپنی نیند کی عادت اور طبیعت کا تقاضا جو ہے اس کو مولڈ کر لیں. جب یہ مولڈنگ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قوت القاء پیدا ہو جاتی ہے. تو گویا قوت القاء کیا چیز ہوئی؟ کام کرنے کی صلاحیت. قوت القاء پیدا ہو جاتی ہے. قوت القاء سے اس فکر کی بنیادیں پڑ جاتی ہیں. جب اس کے اندر یہ کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر اس فکر کی بنیادیں پڑ جاتی ہیں، جس فکر کے دائرے میں علم لا کے انوار اپنی وسعتوں کے ساتھ موجود ہے. علم لا کے انوار، علم لا سے متعلق جتنی سوچیں ہیں پھر ان کی وسعتوں کا اندازہ ہونے لگتا ہے کہ ہر خیال کے پیچھے کتنا علم ہے. غور و فکر اور بیدار رہنے کی کوشش کے ذریعے اس فکر میں آب و تاب اور توانائی آنے لگتی ہے. غور و فکر بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے اور بیدار رہنے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ پہلی دفعہ میں کامیاب ہو جائیں، کوشش کرتے رہنے سے آہستہ آہستہ کنٹرول آتے ہیں. کنٹرولز کا نام ہے سارا یہ قوت القاء جو ہے. تو پھر اس فکر میں آب و تاب اور توانائی آنے لگتی ہے، اور جب یہ توانائی انرجی نشو نما پا چکتی ہے تو لا کے انوار ورود میں آنکھ کے سامنے آ جاتے ہیں. اب ورود کسے کہتے ہیں؟ وارد ہونا. کہ لا کے انوار باقاعدہ آپ کے اندر وارد ہوتے محسوس ہوتے ہیں، اسے حالت کہتے ہیں، اس حالت کو ورود کہتے ہیں کہ آنکھ کے سامنے آ جاتے ہیں. یعنی خیال جو ہے وہ تصویری صورت میں دکھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے قوت القاء چاہیے، اور اس کے لیے لگاتار غور و فکر اور بیدار رہنے کی کوشش. تفکر جب قوت القاء کو اور زیادہ لطیف بنا دیتا ہے، لطیف کا مطلب اس میں لطافت بڑھ جاتی ہے، اس کی کثافتیں کم ہو جاتی ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام، اولیاء تکوین اور ملائکہ
نظر کے سامنے آنے لگتے ہیں۔ حضرت خضر یہ عہدہ ہے، یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ روحانیت میں اس بندے کا نام ہے جو تکوین کا کام کر رہا تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ حضرت خضر آج بھی حیات ہیں، تو اصل میں قصہ یہ ہے کہ وہ اب جیسے 1920 میں جو ڈپٹی کمشنر تھا، ظاہر ہے وہ ڈپٹی کمشنر تو نہیں ہے جو آج 2020 میں ہے، لیکن عہدہ وہی ہے۔ تو اس طرح حضرت خضر جو ہے وہ ایک عہدے کا نام ہے، وہ آج بھی وہی عہدہ چل رہا ہے۔ تو اس میں اولیاء تکوین اور پھر ملائکہ، یعنی فکر میں لطافت جب پیدا ہوتی ہے، ابھی تو ہماری فکر میں کثافت ہے، مادیت گھسی ہوئی ہے۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد مسلسل توجہ اور مراقبہ کرنے سے سالک اولیاء تکوین اور ملائکہ کی گفتگو سننے لگتا ہے، یعنی پہلے نظر کام کرتی ہے اور پھر سماعت بیدار ہونے لگتی ہے، پھر آدمی ان کی گفتگو سننے لگتا ہے۔ رفتہ رفتہ اولیاء اللہ کی ارواح اور فرشتوں سے سوال و جواب کی نوبت آ جاتی ہے اور سالک کے اوپر غیب کی دنیا روشن ہو جاتی ہے اور غیبی انتظامات کا انکشاف ہونے لگتا ہے۔ لا کے مراقبے میں آنکھوں کو زیادہ سے زیادہ بند رکھنے کا اہتمام ضروری ہے۔ میں یہاں پہ رکتا ہوں اور آپ کی توجہ ایک بات کی طرف دلا دوں۔ ماشاءاللہ ہم سب عظیمی ہیں، تصور شیخ سے ہم خوب آگاہ ہیں۔ تصور شیخ کرتے ہیں، مرشد کی شبیہ دکھتی ہے یا نہیں دکھتی یہ ایک علیحدہ، جن کو دکھتی ہے کیا وہ اس میں مزید لطافت پیدا کر کے مرشد کی آواز سننے کی کبھی کوشش کرتے ہیں؟ مرشد کریم کو مراقبے میں اپنے ساتھ اس طرح محسوس کریں جیسے فزیکلی ہم ان کی قربت میں جو کچھ فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم مرشد کریم کو اس طرح فیل نہیں کر پا رہے تو کیا دیکھنا؟ پھر تو ہم اپنے تصور کو دیکھ رہے ہیں نا، مرشد کریم کو تو نہیں دیکھ رہے۔ اسی طرح اگر ہمارا یہ سارے درجے جو ہیں یہاں پہ پہلے آپ کو پریکٹس کرنے ہیں اپنے مرشد کریم کے ساتھ، کیا کہ مسلسل توجہ اور مراقبہ کرنے سے وہ اولیاء تکوین اور ملائکہ کی گفتگو سننے لگتا ہے۔ اب یہ باتیں سن کے ہم کہتے ہیں جی ہم تو وہ نہیں کر، ہاں تو مشق یہاں سے کرنی ہے نا۔ تصور شیخ کے مراقبے میں یہ سب کچھ باتیں موجود ہیں کہ ہمیں اپنے پیر و مرشد کی شکل و شباہت نظر نہ آئے، صرف نظر نہ آئے بلکہ ان کی بات، ان کی گفتگو ہماری سماعت تک پہنچے، اور پھر رفتہ رفتہ ہمارا شعور اتنا مضبوط ہو جائے کہ سوال جواب ہونے لگے مرشد کریم سے۔ مراقبے کی حالت میں آپ سوال کریں، وہاں سے جواب آئے، اور پھر آپ کے اوپر غیب کی دنیا روشن ہوتی چلی جائے اور غیبی انکشافات، انتظامات کا انکشاف ہونے لگے، یعنی پتہ چلے کہ مرشد نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں تجویز کیا، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے پیچھے کیا اسرار ہیں۔ تو یہ انکشافات، اور پھر جب لا کا مراقبہ کر رہے ہوں تو آنکھوں کو زیادہ سے زیادہ بند رکھنے کا اہتمام ضروری ہے۔ لہذا اب آنکھیں کیسے بند رکھنی ہے یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟